अस्सलाम अलैकुम। देखिए घूमती चाय कैसे तेज घूम रही है। घूमती चाय नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाए। आपकी दुआओं से घूमती चाय की हर ख्वाहिश पूरी हुई है। इमरान को जेल पहुंचा दिया, इक़्तिदार से उतार दिया, नवाज शरीफ को बुला लिया। अब इसका ये भी इंशाल्लाह पूरा होगा। तो ए दसो भी तुहानू अज किहो जी चाह लग रही है जी? कलर कैसा है ते मिठा घट है या ज़्यादा है? ए दसो तुसी अपनी अपनी चावां भी कड्डो। ते अज भला इहदे नाल मैं खा की रहा? तुहाडी पसंदीदा चीज़। हाँ जी, कहना तो मैं ऐसी मेरी पसंदीदा, लेकिन चलो मैं कह देना तुहाडी पसंदीदा। ए देखो हलवा हलवा कौन है जिसको हलवा पसंद नहीं है जी? अभी भी सबसे सस्ता खाना जो है वो हलवा है। ये मेवा है और ये थोड़ा सा हलवा है। दूर से देखें, ये ना समझना ज़्यादा है, लेकिन इसका कलर ही इतना प्यारा है कि माशाल्लाह मुंह में लाजमी पानी आएगा। आया है पानी? हाँ जी, अस्सलाम अलैकुम। घूमती चाय देख लिया आपने? किस किस के मुंह में पानी है? ये दोबारा मैंने सलाम कर दी है, ठीक है। और ये टोपी आ गई है रात वाली, ये देखें। हाँ जी, तो मैंने कल कहा था कि जो भी ये सब बूझ जाएगा ना कि जी पेट्रोल कितना सस्ता हुआ है, तो एग्जैक्ट बताएगा इतने रुपए इतने पैसे, तो उसको मैं इनाम दूंगा। तो वो आज एक दोस्त ने फ़ोन किया है, सलीम साहब ने सियालकोट से, कि कल जी मैंने आपको मैसेज किया था कि कीमतों में कोई रद्द बदल नहीं होगा। तो मेरा सवाल ठीक है, मुझे 1000 रुपये का इनाम भेजें। मैंने कहा ठीक है, अगर आपने किया है तो वो मुझे भेजें। कब किया है? उन्होंने कहा जी मैंने शाम को 5 बजे किया था तकरीबन। मैंने कहा था मैंने तो एक दिन पहले कहा था, लेकिन फिर भी अगर आपने 5 बजे भी भेजा है ना, वो मुझे क्लिप भेजे व्हाट्सअप वाला, आपने कहाँ मैसेज भेजा। तो वो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप का नंबर ही पहली दफ़ा उसने मुझे मैसेज किया है, तो उसका कोई मैसेज नहीं आया कि वो वाकई उन्होंने को किया है कि नहीं। अभी भी मैं उनको कह रहा हूँ कि किया है, तो मैं 1000 रुपया देने को तैयार हूँ। आपके लिए अलहदा पड़ा है, 1000 रुपया पड़ा है। एक ही बंदे का सवाल का अगर जवाब दुरुस्त है ना लेकिन मुझे वो भेज दें जो आपने क्लिप भेजा है ना, ताकि मैं सबको बताऊं कि ये जी सलीम साहब ने भेजा है, ठीक है। इसमें नो चीटिंग, नो बेईमानी, कुछ भी नहीं है। 2-3 खबरें हैं जो इस वक्त मैं आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। एक तो सर आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि जो दूसरों के पंखे उतारता था जी, ये वाला बंदा, ये घड़ी चोर जो दूसरों के पंखे उतारता था, उसका आज जियो टीवी पे मैंने जो खबर सुनी है कि जनाब उसको 8 कमरे तकरीबन दिए गए हैं और उसमें फिर चहलकदमी के लिए अलहदा हैं। 9 डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे हैं। उसको टीवी दिया गया है जिसके ऊपर 10 चैनल लगते हैं। और ये इतनी सहूलतें, ये तो फिर उसकी मौजें ही मौजें हैं। वो क्यों ना वो कल कह रहे थे जी उसकी एक वीडियो, वो तस्वीर आई है बड़ी, वो तसल्ली से बैठा है, बिल्कुल सुकून से बैठा है। उसने तो सुकून से बैठना है, वो तो बिल्कुल ही ऐसा अजीब सा तो ये मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि जो दूसरों के पंखे उतार रहा था उसको इतनी सहूलतें क्यों दी गई। अब किसको हम एप्लीकेशन पैदा करें जी? किसको एप्लीकेशन दे कि ये सहूलतों का वो हकदार नहीं है, वो कौमी मुजरिम है, वो मुलजम नहीं है, मुजरिम है। जैसे ये अपने ऐलान करता था जलसों में कि नवाज शरीफ मुजरिम है, मुलजम नहीं है। मुलजम और मुजरिम का फ़र्क है ना। मुलजम सज़ा से पहले होता है, और जिसको सज़ा हो जाए तो वो मुलजिम फिर मुजरिम बन जाता है, उसका जुर्म साबित हो जाता है। इसको 3 साल की सज़ा हुई है, और आगे इंशाअल्लाह ताला इसको ये वाली सज़ा, ये वाली सज़ा अभी इसको होने वाली है। लेकिन अब किसके सामने हम एहतजाज करें कि जनाब इसको इतनी जो सहूलतें दी गई हैं ये किसके कहने पे दी जा रही हैं? तो काइंडली जो मुतहरिक लोग हैं वो इसकी तरफ तवज्जो दें। और साइकिल मशीन दी गई है, आपको पता है ना।
یا تو ہر قیدی کو دیں، تب عمران خان یہی کہتا تھا نا کہ بھئی ہر قیدی کو ایئر کنڈیشن دو، ہر قیدی کو مشقتی دو، نوکر دو، ہر قیدی، اب دیں نا ہر قیدی کو، ساری سہولتیں ہر قیدی کو دیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ساری سہولتیں، سائیکل کی مشین جو آپ کو دی گئی ہے ایکسرسائز والی، وہ سب کو دے۔ میں نے تو کہا تھا مجھے گواڈیالہ جیل سے رابطہ کرو، میں آپ کا وہ کیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ چلیں جی، یہ خبر یہ ادھر ختم ہو گئی۔ اگلی خبر جی، ہمارے جو صدر منتخب ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے شوکت صاحب، انہوں نے بڑا دبنگ بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ جو آپ نے فیصلے اکٹھے کر کے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے یہ عطا بندیال نے، کہ جناب اس کو وہ یہ کون سے ہوتے ہیں ریفرنس وکیلوں کے ججوں کے خلاف، اس کا فیصلہ تک انہوں نے نہیں کیا، تو یہ بے ایمانی ہے۔ اس کے لیے بھی جس کا کیس ہے اور جس کا نہیں، تو یہ فوراً ایسے فیصلے ہونے چاہیے۔ اور ہم عنقریب قاضی فائز عیسی سے ملاقات کریں گے، اور قاضی فائز عیسی تو آج جو دبنگ فیصلے وہ کر رہے ہیں نا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی تاریخ میں اتنے بڑے فیصلے کبھی نہیں ہوئے جیسے آج ان کا کھلا دماغ ہے سر بڑا۔ آج انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے دوبارہ میری عدالت میں ضیاء الحق کو صدر پاکستان نہ کہا جائے، وہ گن پوائنٹ پہ آئے ہیں، وہ کوئی صدر نہیں ہے۔ اتنی جرت کسی میں ہوتی تھی پہلے؟ اور یہ موجودہ دور کے لیے بھی کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیض حمید جنرل کو ادھر سے ہی جو ہے نا وہ سزا ہوگی، دیکھ لینا، ادھر سے ہی سزا ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب علی کل ہماری چیمیں کو یہ ہو رہی تھی کہ جسٹس مظاہر نقوی جس کے خلاف ریفرنس تقریباً ثابت ہو ہی چکا ہے، اتنے زیادہ آئے ہیں، تو ان کے قریبی ذرائع کہہ رہے تھے کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، تو وہ کل تک ٹھہر گئے تھے کہ اگر ان کا عمرانڈو جج کوئی عمرانڈو وکیل کوئی صدر بن گیا تو پھر وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، ورنہ وہ دے دیں گے۔ تو اب امید رکھیں جناب ود ان کپل آف ڈیز، یا چلیں میں تھوڑا بڑھا دیتا ہوں، ایک ہفتے کے اندر اندر یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا استعفیٰ آ جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری یہ پیشن گوئی دیکھ لینا، ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا استعفیٰ آ جائے گا۔ 14 تاریخ سے پہلے 10 تک آ جائے گا انشاءاللہ، 10 تک، ٹھیک ہے، 10 تاریخ تک آ جائے گا۔ تو یہ ہوا جناب۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سیاسی بات آپ کے ساتھ کرنی ہے، جو سہیل وڑائچ صاحب ہیں، بڑے مشہور ایک دن جیو کے ساتھ والے، اور وہ کالم بھی لکھتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ نیا فارمولہ بن چکا ہے، سیاست کا فارمولہ، کون وزیر اعظم بنے گا، کون صدر بنے گا۔ تو انہوں نے آج کے مضمون میں یہ فارمولہ دیا ہے جو آپ تک ہم پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ طے کیا جا رہا ہے، جہاں بھی طے کیا جا رہا ہے، یہ سن لیں کہ جناب عمران خان کو الیکشن سے پہلے سزا ہو جائے گی، وہ نااہل ہو جائیں گے، ان کی پارٹی بھی تقریباً نااہل ہو جائے گی، کوئی بلہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اور نواز شریف صدر بنیں گے، جن کو 80-90 سیٹیں ملنے کی امید ہے، پہلے بھی اتنی ملی تھی ان کو نا، 80-90 سیٹیں ان کو ملیں گی، 60-70 وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کو ملیں گی۔ تو فارمولہ یہ طے پایا ہے کہ وزیر اعظم نون لیگ کا ہوگا، اور صدر جو ہے وہ آصف علی زرداری کا ہوگا، چاہے آصف علی زرداری خود ہی ہوں۔ تو یہ نیا فارمولہ جناب آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آج کے اخبار میں چھپا ہے، جو میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں اس وقت، کہ سہیل وڑائچ صاحب کا کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں نہیں ہوگی، نون لیگ کا وزیر اعظم ہوگا اور نواز شریف ہوگا، اور پیپلز پارٹی کا صدر ہوگا اور زرداری ہوگا، یہ کہا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کمنٹس کریں، اور ہم تو چاہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو صدر بنائیں گے۔ ویسے یہ سہیل وڑائچ کا فارمولہ ہے نا، میرا فارمولہ یہ ہے کہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کا اتحاد ہوگا، اور وزیر اعظم جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا،
اور صدر جو بنایا جائے گا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنایا جائے گا. یہ ذہن میں رکھ لیں, یہ ذہن میں رکھ لیں, ٹھیک ہے. یہ میرا فارمولہ ہے, میں نے آپ کو وہ بھی فارمولہ بتا دیا ہے. ہن پتہ نہیں کاکڑ فارمولہ کیڑا ہے تے باقی فارمولے بھی ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے, وہ کیڑے ہیں وہ بعد ہی تمہیں پتہ لگے گا, ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ کی دعائیں, میں نے ایک لفظ بول دیا کہ جی آپ کی بد دعائیں اور دعائیں کرکٹ کے حوالے سے کام آئیں گی. تو ایک سسٹر کا میسج آیا کہ آپ بد دعائیں نہ کہیں, آپ دعائیں ہی کہیں. میں نے کہا بات ویسے ایک ہے, اگر ہم دعا کریں کہ یا اللہ انڈیا پاکستان کا مقابلہ ہے, یا اللہ انڈیا کو جتا, انڈیا کو جتا, نہ سوری, یا اللہ پاکستان کو جتا, پاکستان کو جتا, تو انڈیا کو نہ جتا نا, یہی ہوتا ہے نا. بات تو ایک ہوتی ہے, لیکن کان ادھروں پھڑن والے بھی ہیں نا, تے کان اینج بھی پھڑے جاندے نے تے اینج بھی پھڑے جاندے. چلیں جی, خوش رہو, ہستے رہو, وستے رہو. اور قانونی ٹی وی تھوڑا ٹی وی ہے, اسی بڑے شوق نال تھوڑے کول آنے ہیں کہ اسی اینج بیٹھ کے آمنے سامنے گپ شپ لاواں گے. تو انشاءاللہ وہ دبئی کا ٹکٹ میں نے لے دیا ہے, آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. امید ہے اس دفعہ میری 8 جنوری کی سالگرہ جو ہے وہ دبئی میں ہوگی. تھینک یو جی, خدا حافظ.